قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور قرآن نے زنا سے بچانے کا ہمیں طریقہ بھی بتا دیا، انکحوا الایام منکم، جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہو ان بے نکاحوں کا فوراً نکاح کرا دیا کرو۔ تو جلدی نکاح کو پروموٹ کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ دیر سے شادی اسلام میں پسندیدہ کام بولو نہیں ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بچہ بالغ ہوا فوراً شادی کرا دیں تو مالی وسائل بڑھ جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ کو اگر تم مانتے ہو، اللہ کے حکم پہ شادی کرا رہے ہو، اللہ وعدہ کرتا ہے اگر یہ فقیر ہوگا اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو یہاں جتنے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بچیوں کی بھی اپنے بیٹوں کی بھی ان کے کہے بغیر ان کی شادی کرا دیا کرے۔ صحابہ ایسے ہی کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے جوان ہوئے تو تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم میں سے جو چاہتا ہے نا نکاح کرنا مجھے بتائے، میں اس کی شادی کرا دیتا ہوں، کہ زنا کے قریب نہیں مت جانا۔ کل یہ نہ ہو کہ تم بولو ابا نے شادی نہیں کرائی تھی تو ہم برائیوں میں پڑ گئے۔ آج ابا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شادی کا نام بھی لیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، یہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ شادی کا نام لیا تو کیا کروں گا؟ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو بتاؤ یہ شریعت کا حکم ہے بھائی؟ تو بھائی اللہ میاں نے جو بیوی کو نعمت کے طور پہ ذکر کیا نا تو اللہ نے کہا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اللہ تمہیں بیوی سے بیٹے بھی دیتا ہے پھر پوتے بھی دیتا ہے۔ تو اللہ میاں نے پوتوں کو بھی آپ کی اولاد میں شامل کیا ہے نعمت کے طور پر۔ تو بیٹے کی جلدی شادی کراؤ گے تو جوانی میں دادا بنو گے، جوانی میں پوتے ملیں گے تمہیں۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ بڑھاپے میں شادی کراؤ گے بچوں کی تو تمہیں پوتا دیر سے ملے گا، اور پوتے میں کچھ فائدے بیٹوں سے بھی زیادہ ہیں۔ بیٹے میں فائدے ہیں، آپ کا بیٹا ہے خدمت کرے گا، لیکن ذمہ دار بھی کون ہو؟ آپ، اس کی تعلیم کے، اس کی صحت کے، ہر چیز کے۔ پوتے میں فائدہ آپ اٹھاؤ گے، ذمہ دار آپ۔ ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا بیٹا ہے۔ تو ڈبل مزے ہے کہ نہیں ہے؟ اسپیڈ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، یا وہی اسپیڈ رہے گی اب؟ خود بھی جلدی شادی کرو اور اپنے بچوں کی بھی جلدی شادی کراؤ۔ دوسری بات، آپ کے گاؤں میں علاقے میں کوئی بیوہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، یا کوئی طلاق یافتہ، یا کوئی لڑکی جس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، فوراً کسی کی دوسری کرا دو اس سے۔ اس چکر میں نہ ہو کہ جی کنوارا ہی ملے گا تو ہم کریں گے۔ بہت مایوس سمجھا جاتا ہے جی اس کے تو بچے ہیں، اس کو شادی کی ضرورت کیا ہے؟ عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے شادی کی ضرورت ہوتی ہے، بچے ہونے کے بعد وہ آدمی نہیں بن جاتی، وہ عورت پھر بھی کیا رہتی ہے؟ بولو نا، عورت ہی رہتی ہے نا۔ شادی عورت ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے تو اس کا بچے ہونے یا نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا وہ سب آپ کے تو بچے، آپ کو شرم نہیں آ رہی دوسری شادی کرتے ہوئے؟ پہلی بیوی سے تو آپ کے بچے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں آ رہی۔ کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ کا حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تمہیں جو پسند آئے 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو۔ میں نے کہا یہ جو اللہ نے خطاب کیا یہ مسلمان مردوں سے کیا نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا تمام مردوں سے کیا؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا اب اس آیت میں کوئی مجھے قرینہ دکھاؤ جس سے میں یہ مراد لوں کہ اس میں وہ مرد مراد ہے جن کے بچے نہیں ہیں پہلی سے۔ اس میں اللہ نے بچوں، دیکھو جب بھی کوئی دوسری شادی کرتا ہے نا تو لوگوں نے طنز ہی کرنا ہے اس کے اوپر۔ اگر اس کی عمر زیادہ ہوگی، داڑھی سفید ہوگی، تو بھائی سفید داڑھی میں یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لوگ یہ کہیں گے نا، یعنی سفید داڑھی پہ یہ حرکتیں۔ اگر اس کی داڑھی نہیں ہوگی تو پھر اس کو لوگ بولیں گے ابے صرف سنت کیا شادیاں ہی ہیں، داڑھی سنت نہیں، یہ اعتراض ہوگا۔ اور اگر اس کی داڑھی بالکل کالی سیاہ ہے، بھائی ابھی تم بچے ہو، ایک سے تو نباہ کرو پہلے، جب پکی عمر ہو جائے گی پھر یہ کام کرنا۔ اگر پہلی بیوی سے بچے ہیں تو ابے بچوں کے ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی دوسری شادی کر رہے ہو؟ اگر بچے نہیں ہو رہے اس کے تو پھر بھائی پہلے تو پہلی بیوی کو بچے نہ ہونے کا غم، اوپر سے سوکن لا کے اور غم دے رہے ہو اس کو۔ نہیں آئی بات کھوپڑی میں؟ اگر پہلی بیوی سے بڑی محبت ہے اور پھر دوسری کر رہے ہو تو لوگ کہیں گے پہلی میں خرابی کیا ہے جو دوسری کی چھڑک ہے تیرے دل میں؟ اگر پہلی سے لڑائیاں ہو رہی ہیں پھر دوسری کر رہے ہو تو لوگ کہیں گے پہلی سنبھل نہیں رہی اور شوق دوسری کا پیدا ہو رہا ہے۔
کسی حال میں پبلک خوش نہیں ہے. لوگ باتیں بنانا کبھی بھی کام نہیں کریں گے. ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. اللہ میاں نے کہا کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو، سب کے حقوق برابر کر سکتے ہو، تو تم چاہے تمہاری داڑھی چھوٹی چھوٹی ہو، بڑی بڑی ہو، کالی ہو، سفید ہو، پہلی سے بچے ہو، نہیں ہو، پہلی سے محبت ہے، نہیں ہے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، اور بولو نا 4 بھی کر سکتے ہو. تو سوسائٹی میں کوئی خاتون نظر آتی ہے آپ کو، کوئی بھی ضرورت مند عورت ہے، اس کو نکاح کا پیغام بھیجو، اسے بغیر شوہر کے بیٹھنے مت دو، اور اس میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو، ورنہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا، بدکاریاں پھیلیں گی، گھروں سے بھاگنے کے واقعات ہوں گے، ڈپریشن پھیلے گی، بیماریاں پھیلیں گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ چند کام ہیں جو آپ نے کرنے.